ناظرین، کیا پریگننٹ یعنی حاملہ خاتون کسی بھی سنگین بیماری کی تشخیص کے لیے ایکس رے یا سی ٹی اسکین کرا سکتی ہے؟ کیونکہ ان دونوں میں آئونائزنگ ریڈیشنز کا استعمال ہوتا ہے جو کہ بچے یا ماں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ حمل یعنی پریگننسی کے دوران ریڈیشن ایکسپوجر کے کیا خطرات ہیں۔ ایکس رے ریڈیشنز ممکنہ طور پر ڈیولپنگ فیٹس یعنی نشو و نما پانے والے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے عام طور پر تجویز کی جاتی ہے کہ پریگننسی یعنی حمل کے دوران ایکس رے سے گریز کیا جائے جب تک کہ وہ بالکل ضروری نہ ہو۔ اگر حمل کے دوران ایکس رے کی ضرورت ہو تو ریڈیولوجیکل ٹیکنالوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ آپ کو لیڈ ایپرن یا دیگر شیلڈ استعمال کرے گا تاکہ پیٹ اور پلوس کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جا سکے۔ حمل کے دوران ایکس رے کے خطرات کا انحصار سٹیج آف پریگننسی یعنی حمل کے مرحلے اور ریڈیشن ڈوز اور ایکسپوجر ٹائم پر منحصر ہوتا ہے۔ خطرات کو عام طور پر کم سمجھا جاتا ہے، لیکن ریڈیشن کے غیر ضروری ایکسپوجر سے بچنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر پہلی سہ ماہی کے دوران یعنی فرسٹ ٹرائیمسٹر کے دوران ایکس رے سے گریز کرنا چاہیے کہ جس وقت نشو و نما پانے والے بچے کے اوپر اس کے زیادہ خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ کو ایکس رے ریڈیشنز کے ممکنہ خطرات کے بارے میں تشویش ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ایف ڈی اے کے مطابق حمل کے دوران ایکس رے صرف اس وقت کرنی چاہیے جب ممکنہ فوائد نشو و نما پانے والے بچے کے لیے ممکنہ خطرات سے زیادہ ہوں۔ اگر ایکس رے ضروری ہو تو ریڈیولوجیکل ٹیکنالوجسٹ یا آپ کے ڈاکٹر کو پیٹ اور پلوس کے حصے کی حفاظت کے لیے لیڈ ایپرن یا دیگر شیلڈنگ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایف ڈی اے یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ وہ خواتین جو حاملہ ہیں یا ہو سکتی ہیں وہ کسی بھی ایکس رے کروانے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر اور ریڈیولوجیکل ٹیکنالوجسٹ کو ضرور مطلع کریں۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ابتدائی حمل کے دوران یعنی پریگننسی کے شروع دنوں میں ڈیولپنگ فیٹس یعنی نشو و نما پانے والے بچے کے اوپر خطرات زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اس مرحلے کے دوران غیر ضروری ریڈیشن ایکسپوجر سے بچنا چاہیے۔ ایف ڈی اے ایکس رے کرواتے وقت ریڈیشن ایکسپوجر کی سب سے کم وقت اور سب سے کم ریڈیشن ڈوز کی سفارش کرتا ہے۔ اگر آپ کو میڈیکل امیجنگ کی ممکنہ خطرات کے بارے میں تشویش ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اس پہ بات کرنی چاہیے اور آپ کو ٹیسٹ کے ممکنہ فوائد اور خطرات کا وزن کرنے اور یہ تعین کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ آیا یہ آپ کی مخصوص صورتحال کے لیے ضروری ہے کہ نہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امیجنگ کے متبادل طریقے جیسے الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی وغیرہ جو آئونائزنگ تابکاری یعنی ریڈیشن کا استعمال نہیں کرتے اور بعض صورتوں میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس چینل سے ملنے والی معلومات اور رہنمائی اللہ آپ اور آپ کے مریضوں کی شفا کا ذریعہ بنائے، اور ثواب کی نیت سے ان معلومات کو، اس رہنمائی کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔